12واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ ساتویں آیت میں ایک جنگ کا اعلان کیا گیا ہے جو آسمان میں ہوگی۔ ان آیات میں ایک ایسی زبردست جنگ کا حال درج ہے جو فرشتوں کے درمیان لڑی گئی۔ ہم نے بڑی بڑی جنگیں دیکھی ہیں، امریکہ اور عراق کی جنگ، افغانستان اور امریکہ کی جنگ، بڑی جنگیں جیسے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم۔ یہ جنگ بڑی عجیب ہے کیونکہ یہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر لڑی گئی، اور یہ انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ فرشتوں کے درمیان لڑی گئی۔ کتابوں کے اندر جب ہم جنگوں کا حال پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں، جیسے یہ جنگ کہاں ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی۔ ہم انہی سوالوں پر غور کریں گے کہ یہ جنگ کہاں ہوئی، کب ہوئی، کیوں ہوئی اور اس کے نتائج کیا تھے۔ یہ جنگ کہاں ہوئی؟ اس سوال کا جواب اس آیت کی پہلے شروع میں ہی دے دیا گیا ہے کہ یہ آسمان پر ہوئی۔ لکھا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس آسمان پر؟ بائبل مقدس کے مطابق 3 آسمان ہیں۔ پہلا آسمان جو خدا کی حضوری ہے، جہاں پر خدا اور اس کا تخت ہے۔ دوسرا آسمان خلا ہے، جہاں ستارے اور پلینٹس ہیں۔ اور تیسرا آسمان ہے ہوائی، کرہ ہوائی۔ ہماری زمین کا جو کرہ ہوائی ہے وہ تیسرا آسمان ہے۔ شیطان نے جب گناہ کیا تو خدا نے اس کو تیسرے آسمان سے نیچے پھینک دیا اور اس کو زمین کے کرہ ہوائی میں بھیج دیا۔ شیطان پہلے آسمان میں محدود ہو گیا۔ افسیوں 2 باب کی دوسری آیت میں اسے ہوا کی عملداری کا حکم کہا گیا ہے۔ اور جب ابلیس تیسرے آسمان سے نیچے پھینک دیا گیا تو یہ اپنے ساتھ اپنے ماتحت فرشتوں کو بھی لے آیا۔ لکھا ہے کہ اس نے اپنی دم سے تہائی ستارے نیچے کھینچ لیے، یعنی یہ اپنی مکاری اور چلاکی سے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی نیچے لے آیا۔ اگر ہم دیکھ سکتے ہوتے تو ہم حیران رہ جاتے کہ جو ہمارے شہروں کے اوپر ہوا ہے وہ کس قدر ابلیس اور اس کی بدروحوں سے بری پڑی ہے۔ دوسرا سوال ہے یہ جنگ کب ہوئی؟ اگرچہ اس آیت کو بیان کرتے ہوئے ماضی کا زمانہ استعمال کیا گیا ہے جیسے یہ جنگ ہو چکی، لیکن یہ جنگ ابھی ہوئی نہیں بلکہ بہت جلد ہونے والی ہے، کیونکہ یوحنا جب یہ مکاشفہ لکھ رہا تھا تو اس کو رویا دکھائی جاتی تھی، اور رویا دیکھنے کے بعد جب وہ لکھ رہا ہوتا تھا تو وہ ایسے ہی لکھتا تھا جیسے یہ کام ہو چکا۔ لہٰذا یہ جنگ ابھی ہوئی نہیں بلکہ ابھی بہت جلد مستقبل قریب میں ہونے والی ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ جنگ کے فرقین کون سے ہیں، کون کون سے فرشتے اس میں حصہ لیں گے؟ تو اس لڑائی میں ایک طرف خدا کی فوج ہے اور دوسری طرف شیطان کے فرشتے ہیں۔ لکھا ہے میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے۔ میکائیل کون ہے؟ میکائیل خدا کے مقرب فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے۔ آسمان میں 3 بڑے مقرب فرشتے ہیں۔ ایک جبرائیل فرشتہ ہے۔ جبرائیل فرشتہ زندگی اور موت اور خدا کے سول گورنمنٹ کا کنٹرولر ہے۔ جبرائیل کا مطلب ہے خدا میری قوت ہے یا خدا کا آدمی۔ میکائیل فرشتہ خدا کی فوج کا کمانڈر ہے، اور میکائیل کا مطلب ہے جو خدا کی مانند ہے یا کون خدا کی مانند ہے۔ تیسرا مقرب فرشتہ لوسیفر تھا۔ لوسیفر فرشتہ خدا کی حمد و ستائش اور موسیقی کا انچارج تھا۔ لوسیفر کا مطلب ہے صبح کا ستارہ۔ لوسیفر فرشتہ خدا کی پرستش کرتا کرتا اپنی پرستش کا خواہاں ہو گیا، اور پھر خدا نے اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور جب یہ زمین پر گرا دیا گیا تو اس نے خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ لوسیفر نے آدم اور حوا کو بہکایا اور ان کو عدن سے باہر نکال دیا۔ اس نے خدا کے لوگوں کو بدی کے لیے اکسایا، ان سے بت پرستی کروائی۔ یہ خدا کی قوم بنی اسرائیل کے خلاف ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اپنی قوم کہا۔ یہ اس قوم کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کے بھی خلاف ہو گیا۔ جب وہ اس دنیا میں آیا اس نے بارہا کوشش کی کہ اس کو جسمانی طور پر ختم کر دیا جائے تاکہ نجات کا کام مکمل نہ ہو سکے۔ پھر وہ لوگ جو خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں آج یہ ان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے اور ان کو ہر طرح کی اذیت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لکھا ہے تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ خدا نے ابلیس کو شروع ہی میں سزا نہیں دی اور نہ زنجیروں میں باندھ کر قید کر دیا جیسے کچھ فرشتوں کو دریائے فرات کے کنارے، کچھ فرشتوں کو اتھا گڑھے میں اور زنجیروں سے باندھ کر قید کر دیا ہے جیسا کہ یہودا اور پطرس کے خط میں لکھا ہے، بلکہ آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو 6000 برس کے لیے اس دنیا پر حکومت کرنے کا اختیار مل گیا۔ ان پچھلے 6000 برسوں میں خدا کے فرشتوں اور شیطان کے فرشتوں میں کبھی اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ معمولی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے موسیٰ کی وفات پر ابلیس کے فرشتے موسیٰ کی لاش لینا چاہتے تھے، لیکن خدا کے فرشتوں نے کہا کہ اس کو ہم دفن کریں گے۔ اسی طرح جب جبرائیل فرشتہ دانیل کے پاس کلام کا بید سمجھانے کے لیے بھیجا گیا
تو شیطان کے ایک نائب فرشتے نے جو فارس کی حکومت پر متعین تھا اسے روک لیا اور 21 دن تک روکے رکھا۔ پھر 21 دن تک دانیل دعا کرتا رہا اور اس کے بعد میکائیل فرشتہ آیا۔ پھر جبرائیل اس قرہ ہوائی سے گزر کر دانیل کے پاس پہنچا اور اسے کلام کا بید سمجھایا۔ اس جنگ کی اصل وجہ یہ نہیں کہ اس نے عورت کے بچے کو نگلنے کی کوشش کی، بلکہ اس جنگ کی وجہ ایک بہت بڑا بید ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلیسیا کے لیے جگہ تیار کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند مسیح اس دنیا میں آئیں گے تو ان کے ساتھ نہ صرف آسمان کے سب فرشتے ہوں گے بلکہ کلیسیا بھی اٹھا لی جائے گی جو آسمان میں اڑ کر خداوند مسیح کا استقبال کرے گی۔ لہٰذا شیطان جو اس ہوا کی عملداری کا حکم ہے، جو شرارتاً خدا کے فرشتوں کو بھی زمین پر آنے سے روکتا ہے، یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے یہ جگہ خالی کروا لی جائے، تو مسیح کی آمد پر جب وہ اپنے پورے جلال کے ساتھ اپنے تمام کروبیوں کے ساتھ اور کلیسیا کے ساتھ اس زمین پر آئے گا تو اسے ابلیس کی طرف سے کسی طرح کی کوئی شرارت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یوحنا رسول نے جنگ کا حال بیان کرتے وقت بہت زیادہ وضاحت نہیں کی۔ اس نے نہیں بتایا کہ اس جنگ کے نتائج کیا نکلے اور جنگ کے واقعات پر روشنی نہیں ڈالی۔ مثلا جب زمین پر جنگیں ہوتی ہیں تو بہت سارے سپاہی مارے جاتے ہیں، بہت سارے زخمی ہوتے ہیں اور کچھ فوجیوں کے جسمانی اعضاء کٹ جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی جنگ میں جو فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے، کیا فرشتے بھی مارے جاتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بائبل میں نہیں ہے۔ 7ویں آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ حملے کا آغاز خدا کی فوجوں نے کیا، کیونکہ لکھا ہے کہ میکائیل اور اس کے فرشتے لڑنے کو نکلے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آسمان سے یعنی تیسرے آسمان سے لڑنے کو نکلے اور ان کے پاس پہلے آسمان میں آئے، یعنی زمین کے کرہ ہوائی میں آئے۔ تو پہل جو کی وہ خدا کی فوجوں نے کی، اور آگے لکھا ہے کہ آسدھا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کی فوجوں نے بھی جوابی وار کیا، لیکن خدا کے فرشتے ابلیس کے فرشتوں سے تعداد میں زیادہ ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 1/3 فرشتے ابلیس اپنے ساتھ گمراہ کر کے لے گیا تھا۔ 8ویں آیت میں جنگ کے 2 فوری نتائج نظر آتے ہیں۔ اول یہ کہ آسدھا اور اس کے فرشتے شکست کھا گئے، اور دوم ان سے ان کی رہائش گاہ خالی کروا لی گئی۔ 6000 سال سے شیطان اور اس کے فرشتوں کو نہ چیلنج کیا گیا ہے اور نہ سزا دی گئی، اسے اپنی منمانی کرنے کی کھلی چھٹی دی گئی تھی۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا کہ اس کی سزا کا وقت شروع میں نہیں بلکہ 7000 سال کے بعد مقرر کیا۔ ہم خدا کی حکمت اور اس کے پروگرام پر تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری عقل محدود اور ناقص ہے۔ شاید ہم انسانوں کو یہ دکھانا اور سمجھانا ضروری تھا کہ اگرچہ شیطان کی طاقت بہت زیادہ ہے، پھر بھی اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو انسان ہے اس پر غالب آیا۔ خداوند مسیح بیابان کی آزمائش میں اس پر غالب آئے اور شیطان ناکام ہو کر اس کے پاس سے چلا گیا۔ پھر خداوند مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر شیطان کو شکست دی، جس کی خواہش تھی کہ صلیب پر نجات کا کام پورا نہ ہو۔ اس کے بعد مردوں میں سے زندہ ہو کر موت پر غالب آئے اور اس کے بعد آسمان پر جا کر خدا باپ کے دائیں ہاتھ تخت پر بیٹھ گئے، اور آسمان اور زمین کا کل اختیار انہیں دیا گیا۔ اب شیطان ایک شکست خوردہ شیطان ہے جسے کچھ اور تھوڑی دیر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور ابھی تو صرف خداوند یسوع مسیح نے آدم کی شکل میں ہو کر اسے شکست دی ہے، لیکن بہت جلد فرشتوں کی لڑائی میں بھی اسے شکست ملے گی، اور پھر وہ باندھا جائے گا اور 1000 برس کے لیے اتھا گڑھے میں ڈالا جائے گا، اور پھر آخر کار آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا جو اس کے لیے تیار کی گئی۔ اس جنگ کے بعد وہ دوبارہ ہوائی کرے کو ہرگز استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کا خطاب ہوا کی عملداری کا حکم بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔